حل تعطى الزکات الی السادات. ابو عصمت سے کچھ روایت خلط ملط آئی ہے، اس کی وجہ سے بعض علماء کو مغالطہ ہوا ہے. چاروں مذہب اور ان کا فقہ، مکمل حنفی فقہ بمعا مسلک دیوبند متفق ہے کہ لا تعطى الزکات ولا الصدقات الواجبہ الی بنی ہاشم. بڑا مضبوط مسئلہ ہے. یہاں ہمارے ایک دوست تھے، یہاں پڑھے ہوئے تھے، پھر مدینے سے بھی پڑھا، مولانا اسماعیل نام تھا اس کا، ظالموں کے ہاتھ سے وہ بھی شہید ہوئے. وہ ایک پیرانہ خانہ کے فرد فرید تھے اور ان کے بعض بڑوں کو سادات ہونے کا بھی دعویٰ تھا، لیکن میں نے بلوچستان میں اور افغانستان کے بعض علماء کو دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس زمانے میں جائز ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مولوی اسماعیل صاحب اس پہ تو کام کر دو. اسی خاندان اسی سلسلے کا چشم و چراغ تھا، چنانچہ اس نے مفصل کتاب جمع کی اور کوئی روایت و درایت، کوئی اثر اور رفع چھوڑا نہیں، الا جمع فی مقالتی. میں نے اس کا نام رکھا احسن القربات فی عدم جواز الزکات الی السادات، اور الماہنامہ الاحسن میں ہمارے احسنی بھائی نے اس کو شائع کیا قسطوار. اگرچہ مجھ سے پہلے محقق الاثر امام اہل سنت ترجمان مسلک دیوبند شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے الحاوی لحل عبارات التحاوی اسی موضوع پر لکھا ہے، اور انہوں نے کہا امام طحاوی کو یا بعض حنفیوں کو جو نسبت کی گئی کہ وہ مشکلات یا موجودہ زمانے میں سادات کو زکوٰۃ دینے کے قائل ہے، یہ غلط ہے. یا حضرت شاہ صاحب کی بعض عبارات نہ ادھوری نہ کہ پوری پیش کی جا رہی ہے، یہ بھی غلط ہے. علی التحقیق عند الکافہ من الفقہاء والمفتیین ومن المحدثین والمفسرین لا تعطى الزکاة الی السادات، نہیں دی جائے گی، اور جو دی گئی ہے واپس کی جائے گی، اس کا اعادہ ہوگا. طلبہ مزید تفصیل برادرم ہمایوں احسنی سے معلوم کرے اور وہ ماہنامہ پورا سیٹ اپنے ساتھ لے جائے، جس میں قسطوار کسی عالم کی غلط فہمی کے جواب میں اس عاجز کی طرف سے جواباً شائع ہوا ہے. احسن القربات فی عدم جواز الزکات الی السادات کتابی شکل میں بھی آنا چاہیے. حضرت اقدس فقیہ امت مولانا مفتی محمود کی جو تفسیر شائع ہے 3 جلدوں میں، بعض جگہ اس میں بھی خوب آئی ہے. اس جگہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی طرف منسوب ہے کہ وہ سادات کو زکوٰۃ دینے کے قائل ہیں، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی ضعیف بنیادوں پر ہے، کیونکہ یہ مختار مذہب اور تحقیقی قول حنفیہ کا نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہ حضرت اقدس کہتے ہیں کہ عجم میں سادات نہیں ہے. ویسے ہی ہر شخص اپنے آپ کو سید بنا رہا ہے، سید فلاں اور سید فلاں. پنجاب میں ایک دینی ادارہ ہے، اس کے جو آج کل کار فرما ہے کرتا درتا، وہ اپنے آپ کے ساتھ سید لکھتا ہے، اور اس کا باپ 10 کتابوں کا مصنف مرا ہے، بڑا عالم، ایک جگہ وہاں سید نہیں ہے. تو میں نے ایک عالم دین کو کہا کہ خیر تو ہے کہ باپ سید نہیں ہے اور بیٹا سید ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کسی دوسری طرف سے تو نہیں آیا. اور مولانا حسین علی کی خدمت میں لڑائی پیش ہو گئی کہ بھئی یہ میرے سگے چچا ہے، میرا دادا
جیسے میرے باپ کا باپ تھا اس کا بھی باپ تھا، یعنی ہم ایک دادا کی اولاد ہے، اور میں چچا کی بیٹی مانگ رہا ہوں، یہ میری چچی اور چچا کہتے ہیں کہ یہ سید ہے، یہ کیسے سید ہے؟ مولانا حسین علی درس میں مشغول تھے، مولانا پنجپیر کو کہا کہ یار اس کو لے جاؤ ذرا سمجھ لو کیا مصیبت ہے۔ تو مولانا نے ان سے دریافت کیا، اس بات کی تصدیق کی کہ دادا ایک ہے، اسی کے دو بیٹے، ایک کا یہ بیٹا ایک کی وہ بیٹی ہے، تو پھر یہ کیسے سید ہوئی؟ کہ بس اس کو اللہ تعالیٰ نے سید بنایا، میں وہ قصہ قرآن میں نہیں کر سکتا، سمجھ لیں گے۔ مولانا کو آگے بتایا، مولانا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے یہاں پڑوس میں ایک زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے، ایک بد مذہب رہتی تھی، ہمیشہ ادارے سے لڑتی تھی۔ ایک دن اچانک آئی بکرے وکرے لے کے، اور کوئی طالب علم بھائیوں کے لیے دعوت۔ میں نے کہا کیا خوشی ہے؟ کہیں آپ کا بہنوئی آ گیا 14 سال بعد ہے یہ بہنوئی، اور گونگا بالکل دغسی بدو شدو۔ میں نے کہا 14 سال آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ 1 درجن بچے جو آپ کے ہوئے، کہ یہ آپ کی دعا سے ہوئے۔ ماں خدا دورے والا ناس جگہ بوئی دم گا استاد مخیر دعا گانے گئی، ایسے خزب لاربئی لگ گئی۔ یہ سب آپ کی دعا کی برکت ہے۔ تو ایسا آسان کام تو نہیں ہے غلط نسبتیں کرنا خواہ۔ لیکن حضرت مولانا مفتی محمود کہتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اول تو کہا نہیں، جیسے حضرت بنوری نے معارف السنن میں اور دیگر معتبرین نے لکھا ہے۔ اگر یہ قول کہیں مل گیا ہے تو مفتی محمود صاحب ایک اور توجیہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عجم میں سعادات نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے نا باہر میں ہے، ان الاعاجم قد ضیقوا انسابهم، عجمیوں نے نسب خلط مل کر لیا آپس میں۔ تو اگر سید ہے ہی نہیں، ویسے کوئی سید فلاں و سید فلاں کا ہے، تو اس سے تھوڑا سعادت بنتا ہے۔ علماء دین و طلبہ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کہتے ہیں ہم اس لیے سید کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہ اولاد رسول۔ اچھا علی سید تھے یا نہیں؟ کیا بالکل تھے۔ میں نے کہا اس کے ساتھ کسی نے آج تک سید علی کہا ہے؟ حسن و حسین اولاد رسول ہے یا نہیں؟ ان کو سید حسن کسی نے پوری دنیا میں دکھا دیا مجھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جال سازی کی علامت ہے، چونکہ نہیں ہے اس لیے خامخواہ پخ لگاتے ہیں تاکہ زبردستی منوایا جائے۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔